الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سورہ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے دو جملے ایسے ہیں جو ہم اکثر قرآن مجید پڑھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ کہتے ہیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے آغاز سے پہلے مجھے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات کو بھی، ان دونوں جملوں کو بھی ہم سمجھ لیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عام طور سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، لیکن یہ اس کا پورا مفہوم نہیں ہے، ایک خلاصہ سا ہے، یا کہہ لیجئے کہ بہت ہی ہلکا سا اس کا ایک شیڈ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا، سورہ نحل میں ہے آیت نمبر 98 میں، کہ فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھ کر سنائیں تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان مردود سے۔ یہ جو حکم آپ کو دیا گیا تھا، اس کا ایک خاص محل ہے، ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، یہ سادہ جملہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اعوذ کا مطلب دو ہو سکتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ میں پناہ میں ہوں۔ جب میں کہوں گا میں پناہ میں ہوں تو یہ کسی چیز کی اطلاع ہے، خبر دینا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ اور جب ہم کہیں گے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تو پھر یہ دعا کی جگہ پہ چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بولتے تھے تو یہ دعا کے معنی میں نہیں تھا، بلکہ اعلان کے معنی میں تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں شیطان مردود سے۔ اب سمجھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی آپ اعلان کرتے تھے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں ہوں۔ اللہ کی پناہ میں ہونا تو واضح ہے، اللہ کے لفظ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ خالق کائنات کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، پکارتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، یعنی جیسے میرا نام ساجد ہے، کسی کا نام زاہد، کسی کا نام اسامہ، کسی کا نام کچھ، تو وہ جو نام ہے وہ ذات کا نام ہوتا ہے کہ ہم علامت بن جاتا ہے اس ذات کے لیے۔ کچھ نام ہوتے ہیں جو خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، مثلا وہ خوبصورت ہے، وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے، یہ نام ہوتے ہیں۔ اس کو بھی عربی میں نام کہتے ہیں، لیکن یہ اس کی ایٹریبیوٹس کو یا اس کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ کا نام ہے وہ اللہ کی ذات کا نام ہے، کہ ہم نے اس لفظ کو اللہ کی ذات کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ اس کا مطلب اللہ خالق کائنات ہے۔ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ نام جو ہیں وہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا ہے کہ نہیں، وہی نام برکت والے ہیں جو کسی ذات کے ساتھ منسوب ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب ہیں۔ وَقَنَّا ان اسماء سمیتموہا والی بات ہو جائے گی کہ نام گھڑ لیے ہوئے ہیں۔ اگر میں نے لات کا نام رکھا ہے، عزیٰ کا نام رکھا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی برکت بھی نہیں ہے۔ لفظ اللہ میں جو برکت آئی ہے وہ اس لیے کہ وہ اللہ کا نام ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ کوئی لفظ ہے۔ تو لفظ میں برکت نہیں ہے، لفظ کا تعلق خدا سے ہے، تو اس وجہ سے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ آگے فرمایا من الشیطان الرجیم، شیطان جو رجیم ہے۔ شیطان سرکش کو کہتے ہیں، گمراہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ ابلیس کا ٹائٹل بھی ہے، لقب بھی ہے، کہ ابلیس کو شیطان کہا گیا ہے۔ ابلیس وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ وہ قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرے گا، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اس شیطان کو جب وہاں سے نکالا گیا سجدے سے انکار کے بعد اور مہلت لینے کے بعد، تو جب اس کو نکالا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا تھا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جاؤ، تم رجیم ہو۔ تو رجیم کا لفظ بہت اہم اس واقعے کی طرف ریفر کرتا ہے جب اس کو وہاں سے نکالا گیا۔
اس کے بعد قرآن مجید میں ایک اور تصور واضح کیا گیا ہے، وہ یہ کہ شیاطین جو ہیں وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں خبریں چوری کرنے کے لیے، اوپر ملائے اعلیٰ میں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ سننے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ان کو پتھر مارے جاتے ہیں، جن کو قرآن بھی شہاب ثاقب کہتا ہے، یعنی شعلے آگ کے ان کو پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ جائیں یا، اور پھر قرآن نے کہا ہے کہ اگر وہ کوئی خبر پا لیتے ہیں تو پھر ایک شہاب ثاقب ان کے پیچھا کرتا ہے، یعنی ان کو مار ڈالتا ہے، جلا دیتا ہے۔ وہ اپنی بات وہاں سے جو لے لی ہے اس کو کسی کو نیچے آ کر سنا نہیں سکتے۔ لیکن عربوں کا تصور یہ تھا کہ یہ جو جنات ہیں اوپر سے خبریں سنتے ہیں اور نیچے آ کر کاہنوں کو سناتے ہیں، عاملوں کو۔ ہمارے ہاں عامل کا لفظ بولا جاتا ہے، عرب اس کے لیے کاہن کا لفظ بولتے تھے۔ کاہن اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنی میں بھی۔ لیکن عربوں کے ہاں کاہن کا مطلب یہی تھا کہ جن جو ہیں وہ جب آسمان سے خبریں جا کے سنتے ہیں تو لا کر نیچے انسانوں کو دیتے ہیں، ان انسانوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ یہ جو کاہن ہوتے تھے یہ پھر جیسے نجومی ہمارے ہاں پیشین گوئیاں کرتے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اب مراد کیا ہوئی؟ مراد یہ ہوئی کہ قرآن مجید دینے والی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں اس شیطان سے جو آسمان پہ جا کے خبریں لاتے ہیں ان سے اللہ کی پناہ میں ہوں، یعنی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید ان جنات کا لایا ہوا پیغام نہیں ہے، شیطانوں کا لایا ہوا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان الرجیم اس پہلو سے آیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو واضح بھی کیا ہے، سورہ تکویر میں ہے کہ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان الرجیم کا لایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح بیان کیا ہے کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں۔ مجنون دو معنی میں آتا ہے، ایک نعوذ باللہ پاگل کے معنی میں، اور ایک جس کے پاس جنات آتے ہیں۔ تو دونوں کی نفی کر دی گئی ہے کہ آپ کاہن نہیں ہیں، آپ کے پاس نہ آپ مجنون ہیں نہ آپ کے پاس جنات آتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم گویا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں خدا کا کلام خدا کی طرف سے لے کر پیش کر رہا ہوں، شیاطین میرے پاس نہیں آتے، وہ مجھے کوئی کلام القاء نہیں کرتے، وہ کوئی پیغام آسمان سے چرا کر نہیں لا رہے، یہ براہ راست جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں۔ اس کو بھی قرآن مجید نے 2-3 مقامات پہ بیان کر دیا ہے کہ نزلہ علی قلبک، جبرائیل کے بارے میں روح الامین کا لفظ آیا ہے کہ اس نے نازل کیا ہے، روح القدس کا لفظ آیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہے، جو میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی قرآن سنانے لگیں تو فاستعذ باللہ، تو یہ جملہ بول کر آپ نے کلام پیش کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں ہوں شیطان مردود سے۔ اب ہمارے لیے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے جب ہم بولتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے یا کسی درس وغیرہ سے پہلے یا کچھ اس طرح سے، تو یہ دعائیہ جملہ ہے، یعنی ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کو صحیح سمجھ سکیں، قرآن مجید کے سمجھتے ہوئے شیطان اپنے برے خیالات ہمارے دل میں نہ ڈالے، یا آیتوں کے غلط معنی ہمیں وسوسے کے ذریعے سے نہ سجا دے، یا ہماری عقل کو، ہمارے اندر کے شعور کو، ضمیر کو کچھ لالچ دے کر، کوئی سبز باغ دکھا کر، کوئی دنیا کے جذبات اور اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے ہماری آنکھیں قرآن سے بند نہ کر دے۔ اور یہ بھی کہ ہم قرآن پر جب عمل کرنے لگے تو اس میں بھی شیطان ہمارے اوپر وسوسے ڈال کر ہمیں کمزور نہ کرے۔ تو ہمارے لیے اس کے معنی وہی ہیں جو عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سناتے تھے تو وہ اپنے پناہ میں ہونے کا اعلان کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سرٹیفکیٹ تھا کہ یہ جملہ بول کر آپ اعلان کرتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور ہمارے لیے وہ دعا ہے، ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم جتنا خلوص نیت سے یہ دعا کریں گے
اتنا ہی شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس آیت کے مکمل ہونے پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔